جب یہ مسجد بنی تھی تو بنانے والے ہم سب ساتھیوں کا یہی خیال تھا کہ ایک ایسی مسجد ہو جو لوگوں کو سنبھالے. اگر کوئی بھوک کا شکار ہے, مہنگائی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتا, مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائے. یہاں پہ مسجد دسترخوان ہے. اگر وہ بیمار ہے, اس کو اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی فیس نہیں ہے یا نہیں جا سکتا, مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آئے. یہاں پہ مسجد کلینک موجود ہے. اگر کوئی بیٹے بیٹیوں کی شادی کے لیے قرض اٹھانے پہ مجبور ہے, وہ قرض نہ اٹھائے, یہاں پہ آئے. پورے شادی حال کی تمام لوازمات اس کو ملیں گے. اگر کوئی شخص یہاں پہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے, اس کا اسکالرشپ یہاں پہ اس کی کانٹ چھانٹ کر کے, اس کی باقاعدہ چھان بین کر کے اس کو جاری کیا جاتا ہے. اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ وکلاء کی اور تھانے کچہری کے چکر نہیں لگا سکتا اور فیسیں برداشت نہیں کر سکتا, تو مسجد لیگل ایڈ فورم موجود ہے. سندھ اور بلوچستان علاقوں میں 500 سے زیادہ ہم نے ہینڈ پمپس لگوا چکے ہیں. وہاں پہ 77 مساجد بنی ہیں. 2 کلو چاول تحریک اس مسجد سے شروع ہوئی تھی. 4 لاکھ کلو چاول یہاں سے گیا. 44 ٹرک یہاں سے روانہ ہوئے. السلام علیکم ناظرین، ویلوگ سینٹرل کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے سیکٹر F8 کی مسجد رحمۃ للعالمین میں. ناظرین، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں عبادات کے ساتھ ساتھ اگر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں تو یقیناً یہ تسلی بخش ہوتے ہیں اور زندگی کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مسجد رحمۃ للعالمین کے روح رواں ہیں. اور یہ نہ صرف ایک مسجد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جاتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، بلکہ اس مسجد کے ساتھ جڑے مختلف ایسے سیگمنٹس ہیں جن کے ذریعے دکھ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. اور جو اس مہنگائی کے اس تعفن زدہ ماحول میں، اس گھٹن زدہ ماحول میں لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ مساجد تو دنیا بھر میں بہت زیادہ ہیں، لیکن مسجد کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھایا جائے؟ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پھر والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی تربیت ہے، اور پھر جس نام سے مسجد ہے رحمۃ للعالمین. جب یہ مسجد بنی تھی تو بنانے والے ہم سب ساتھیوں کا یہی خیال تھا کہ ایک ایسی مسجد ہو جو لوگوں کو سنبھالے, لوگوں کے لیے دکھ ان کے سمیٹنے کا مرکز بنے, ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کرے. تو رحمۃ للعالمین بڑا وسیع لفظ ہے. جو خیر کا کام ہے وہ رحمۃ للعالمین اور مسجد رحمۃ للعالمین سے ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ مساجد ہیں, خطبے میں ہم سنتے تھے کہ مساجد مسلمانوں کا مرکز ہے, لیکن یہ مرکز نمازوں کے بعد بند ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کی تکلیف میں کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا. عمومی طور پر وہاں پہ بڑے محدود پیمانے پہ کچھ ہم کام کر کے آ جاتے ہیں. تو یہی خواہش تھی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھلکیاں تھیں, وہاں پہ قیدی آتے ہیں, ان کے مسائل حل ہوتے ہیں, خواتین آتی ہیں, ان کے مسائل حل ہوتے ہیں, وراثت کے معاملات آتے ہیں, قضاء کے آتے ہیں, سپہ سالار روانہ ہوتے ہیں, وہیں پہ صلح ہوتی ہے, وہیں پہ مشاورت ہوتی ہے. تو بس ایسی ہی ایک مسجد وہی سنتوں کا زندہ کرنے کا ایک ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب اس کا کرم ہے, اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی ذرہ بھر بھی کردار نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو اگزامپل دی، یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور بدقسمتی سے ہم لوگ مسجد کے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو بھلا چکے تھے جنہیں آپ نے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کس کس سیگمنٹ میں کس کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل سے ہمیں بتائیے کہ کس کس طرح سے آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں. جب کوئی تکلیف یا تکلیف والا مسجد رحمۃ العالمین یہاں پہ اس کی آمد ہوتی ہے، اسی وقت سے ہم اس کے حل کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اسی طرح یہ شعبے بنے جا رہے ہیں. اگر کوئی بھوک کا شکار ہے، مہنگائی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتا, مسجد رحمۃ العالمین آ جائے. یہاں پہ مسجد دسترخوان ہے. اگر وہ بیمار ہے, اس کو اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی فیس نہیں ہے یا نہیں جا سکتا, مسجد رحمۃ العالمین میں آئے. یہاں پہ مسجد کلینک موجود ہے. اگر وہ یہاں سے دور ہے لیکن اپنا علاج نہیں کروا سکتا, اپنے بستر کے اوپر وہیں سے ہمارے ڈاکٹرز کو ویڈیو کال کرے. مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر کال ریسیو کرے گا, اس کا وہیں پہ چیک اپ ویڈیو کال پہ کر دیا جائے گا. اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو مسجد کلینک یہاں پہ, اس کے ساتھ ہی مسجد فارمیسی موجود ہے. اگر وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے, بیٹے کے نکاح یا بیٹی کی رخصتی کے لیے قرض اٹھانے پہ مجبور ہے, وہ قرض نہ اٹھائے, یہاں پہ آئے. پورے شادی حال کی تمام لوازمات اس کو ملیں گے.
اگر وہ صاحب حیثیت ہے صرف کھانا اپنا پکوا لے، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے کھانا بھی نہیں پکوا سکتا، کھانا ہم پکوا کے اس کی بیٹی کو شاندار طریقے سے رخصت کریں گے۔ ہم اب کسی کمزور شخص کو در در پہ دھکے نہیں کھانے دیں گے۔ جب مسجد موجود ہے تو امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں، ان کے جو مزدور باپ ہیں وہ کیوں دھکے کھائیں؟ یہ صرف خطبہ دے کے ہم روانہ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ دھکا کھاتا رہے، یہ تو مسجد کا حق نہ ہوا، بلکہ مسجد کا اصل کردار یہ ہے خطبہ دینے کے بعد ہم ان کو سنبھال لیں۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے، اس کا اسکالرشپ یہاں پہ اس کی کانٹ چھانٹ کر کے، اس کی باقاعدہ چھان بین کر کے اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ کوئی معذور ہے یا معذور بچوں کا والد ہے، وہ اپنا علاج براہ راست ہماری ٹیلی میڈیسن سینٹر سے کروا لے، یا ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی سے وہ دوائی حاصل کر کے مسجد فارمیسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ناچاکی ہے، کوئی طلاق دینے یا کوئی طلاق لینے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ٹھہر جائیں، مسجد آ جائیں، یہاں پہ فیملی کونسل موجود ہے، ان کا مسئلہ سنے گی، ان کی صلح کروا دے گی۔ بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی وراثت کے مسائل ہیں، اگر وہ فریق یہاں پہ آ کے صلح کروانا چاہیں یا کرنا چاہیں یا کوئی مصالحت کے خواہش مند ہوں تو مسجد فیملی کونسل بیٹھے گی۔ اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ وکلاء کی اور تھانے کچہری کے چکر نہیں لگا سکتا اور فیسیں برداشت نہیں کر سکتا تو مسجد لیگل ایڈ فورم موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سارے سلسلے جاری ہیں۔ اگر کوئی تھکا ہوا ہے وہ یہاں پہ آ جائے، اندر آ کے آرام کر لے، مسجد میں آرام گاہ موجود ہے۔ اگر کوئی رات کا بھولا بھٹکا مسافر کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس کو اسلام آباد میں کوئی پریشانی ہے تو قانونی لوازمات پورے کر کے یہاں پہ مسجد مہمان سرائے میں ٹھہر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند شعبے ہیں اور ابھی مزید شعبے بہت جلد قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں، یہ جو اتنا بڑا آپ سارا کام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کے لیے کسی بھی سطح پہ چندہ نہیں مانگا جاتا۔ ہم اپنے ممبر پہ کھڑے ہونے والے کو اس سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ممبر کی حرمت کو پامال نہ کرے۔ یہ بار بار مانگنا، مسلسل مانگنا، ہاتھ پھیلا لینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ لوگوں کو دعوت ضرور دی جاتی ہے لیکن کسی سے مانگا نہیں جاتا، کسی کے در پہ کوئی نہیں بھیجا جاتا، کسی کو کال پہ رابطہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سارے کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اللہ والے قافلہ رحمت بن کے ایک ایک فرد خود شریک ہو جاتا ہے۔ اس میں شامل سب لوگ، یہ سارے کا سارا کام مسلمانوں کی امانتوں سے چل رہا ہے۔ لوگ خود آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، دے کے جاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم کوئی بھی اگر کام کرنے کا ارادہ کریں تو اتنی برکت ہے کہ مالی جو رکاوٹ ہے یا مال اسباب اور فائنانسنگ، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لے، اخلاص سے کام کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے خالی ہاتھ کو بھی بھر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ہاتھ بھرا ہوا ہو اور فائنینسنگ ہمارے پاس موجود ہو، اخلاص نہ ہو، تو پھر کام نہیں ہو پاتا۔ تو جتنے ہمارے فنڈز ہیں ان کی انٹری ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ، اس کا کوئی بھی دیکھنا چاہے کہ دیکھ سکتا ہے، وہ ہم سے رپورٹ لے سکتا ہے کہ اگر میں نے پانی کے نلکے کے لیے پیسے بھجوائے ہیں تو نلکا کہاں پہ لگا، کب لگا، ہم اس کو بھجوا دیتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان اس علاقوں میں 500 سے زیادہ ہم نے ہینڈ پمپس لگوا چکے ہیں، وہاں پہ 77 مساجد بنی ہیں۔ 2 کلو چاول تحریک اس مسجد سے شروع ہوئی تھی، 4 لاکھ کلو چاول یہاں سے گیا، 44 ٹرک یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنی انسانی بساط کے مطابق آج تک آنے والا چاول کے چند ذرے بھی ضائع نہیں ہونے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ چونکہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے مسجد سے مسجد، ان علاقوں میں بھی آگے سے مساجد ہی وصول کرتی ہیں، مساجد ہی تقسیم کرتی ہیں، ہمیں تصویروں میں رپورٹ بھیج دیتی ہیں۔ اب تک یہاں پہ 25 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، جن میں سے 21 ہماری متوسط طبقے کی یا ہماری انتہائی غریب بیٹیاں تھیں۔ ان کی عزت کے ساتھ شادی ہوئی، ان کی ماؤں کو قرض نہ اٹھانے پڑے، باپوں کو قرض نہ لینے پڑے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنا کھانا پکوا لے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نمازی قافلہ رحمت ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اب فلاں تاریخ کو ایسی بیٹی آ رہی ہے جس کا ہم نے انٹرویو کرنے کے بعد یا اس کے خاندان سے ملنے کے بعد وہ واقعی مستحق ہیں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ وہ 30-35 ہزار روپے کا اپنا خرچ اٹھا لیتا ہے اور اس بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ابھی آپ نے ذکر کیا، میں نے باہر دیکھا بھی ایک ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ بتا سکتے ہیں ماہانہ کتنے مریض آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور اندازاً کتنی مالیت کی ماہانہ میڈیسن آپ ان مستحق افراد میں تقسیم کرتے ہیں؟ اوسطاً ہمارے پاس روزانہ کے 50 سے 60 مریض یہاں پہ آ رہے ہیں اور اتنے ہی افراد روزانہ کال پہ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار ہمارے دوسرے ڈاکٹر ہیں، آن لائن موجود ہوتے ہیں، تیسری ہماری ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ تو سندھ، بلوچستان، پاکستان، گوادر، پتہ نہیں کہاں سے میں کالز آ رہی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے علم میں ہے، خاص طور پہ جب یہ سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے وہاں پہ سیلاب کے علاقے 70 مساجد میں ہم نے فارمیسیاں قائم کی تھیں اور لوگ وہاں سے کالز پہ علاج کرواتے تھے۔ تو یہ اوسطاً جو آپ نے دوائیوں کا خرچ پوچھا، ایک ماہ کا 1 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے خرچ ہے۔ اور اس میں ہم خاص طور پہ جو ایسے افراد جو صاحب حیثیت ہیں وہ آتے ہیں، وہ صرف چیک اپ کرواتے ہیں،
لیکن جو اپنی دوائی کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم دوائی بھی دیتے ہیں. اور اس علاقے میں کوئی بھی ڈرائیور، کوئی خانسامہ، کوئی گھروں میں کام کرنے والا، کوئی مزدور، کوئی مجبور، کوئی معذور یہاں پہ آئے اپنا آ کے علاج کروا لیں. ناظرین، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس گھٹن زدہ ماحول میں ایسی ہی کچھ شخصیات ہیں جو کہ امید کی کرن بن کے سامنے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے جو پریشانیاں ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید کچھ اہم اور انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.